بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم ان میں کتاب و سنت کی روشنی ہی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم پہلے اپنے ایک سوال کے جس کے ہم جواب میں وقت کی ناکافی ہونے کی بنیاد پر مکمل نہ دے سکے تھے، وہ آج ہم دوبارہ اس کو دہراتے ہیں۔ سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا کہ ہمارے حالات اچھے تھے اور اب حالات خراب ہو گئے ہیں، مالی پوزیشن گر گئی ہے، پہلے بہت اچھی تھی، جب اچھی تھی تو ہم اپنے والدین کی بھرپور مدد کرتے تھے، اب نہیں کر پاتے ہیں، لگتا ہے مجھے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کہ ہمارے لیے مشکل دن آ گئے ہیں۔ تو کچھ نصیحتوں کے طلبگار تھے اور اپنے لیے چاہتے تھے کہ میں ان نصیحتوں کے ذریعے سے کچھ ہو سکتا ہے اپنے ان حالات پہ قابو پا سکوں، جبکہ میں اللہ سے استغفار پر ہمیشہ مداومت کرتا ہوں۔ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کا استغفار پر مداومت کرنا حضرت نوح کا جو بیان ہے سورہ نوح میں، اسے پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ یہ اللہ کی رحمت اور برکت کو اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن کچھ نصیحتیں جو ہم آپ کو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی مشکلات کے رفع کرنے کے لیے اور اپنی مشکلات کو ہٹانے کے لیے اللہ سے ہی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگیے اور اللہ تعالیٰ ہی پر امید رکھیے اور اللہ سے آہوزاری کیجیے تاکہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو وہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آپ کو اچھائی ملتی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا مشکلات کا حل بھی اللہ کے پاس ہے اور خیر تو اللہ کے پاس سے ہے ہی، لہذا آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، دعا ایک بہت بڑی چیز ہے، مومن کا ایک اچھا ہتھیار ہے، اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری مومن کے لیے ایک بڑی چیز ہے، اس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کو اپنی مشکلات کا حل اسی میں نظر آتا ہے، اس کے علاوہ حقیقت میں مومن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں جس سے سے حل حاصل کر سکے۔ دوسری چیز ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ آپ کے پاس پہلے سے اچھی چیزیں تھیں، آپ کے حالات درست تھے، ابھی خراب ہو گئے، پھر بھی خراب ہونے کے ساتھ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے امید رکھیے، انشاءاللہ آپ کے احوال دوبارہ درست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا حسن ظن اپنے رب کے ساتھ باقی ہے تو یہ حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نقل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اس حسن ظن کے ساتھ ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے، میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں اسی کے ساتھ ہوں۔ حسن ظن کی بات ہم نے کہی، اس لیے کہ آدمی کو اپنے رب سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، تو کہا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، یعنی اس کے حالات کو دیکھتا ہوں، اس پر رحم کرتا ہوں۔ لہذا انسان کو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے وہی ہٹانے والا ہے اور وہی اچھائی میں بدلنے والا بدل دے گا۔ اور جب کثرت سے آپ استغفار کریں گے اور اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے تو یہ استغفار اور یہ حسن ظن آپ کو مزید نیکیوں پر ابھارے گا، اور اس طرح سے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جو بدگمانی ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو ہو جاتی ہے اور وہ حالات کے بدلتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میرے ساتھ رب کی رحمت نہیں رہی ہے، حالانکہ یہ تصور کرنا بھی غلط تصور ہے، غلط تصور ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اس قسم کی پریشانیاں آ جاتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے احوال و ظروف پر غور کرے، اپنی غلطیوں پر نظر کرے، رب کی رحمتوں پر نظر کرے، سیدھے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ یوں ناراضگی کا اظہار کرنا غلط الفاظ کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نہیں نازل کرتے اور میرے اوپر پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس طرح کا یہ سوچنا حقیقت میں یہ اس کو ہٹا دینا چاہیے انسان کو۔ اپنی جانب سے غلط رائے قائم کرنا اور غلط تصورات قائم کرنا یہ غلط ہے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کسی پریشانی میں ڈال رکھا ہے تو یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور انسان نہیں جانتا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ لہذا اپنے طور پر اس کو غلط تصور کرنا، اللہ کی طرف غلطی کو منسوب کرنا اور ظلم و زیادتی کو منسوب کرنا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا بندے کے حالات سے کیا سے حساب سے کیا حال ہے یہ سوچنا چاہیے، اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بات کہنا غلط ہے۔ لہذا اس رائے سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کے ساتھ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے بھی حالات ڈالے ہیں، انشاءاللہ اس سے بہتر ہمارے لیے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات جو میں آپ کو ایسے مشکل حالات کے آنے کے ساتھ جو نصیحت کے طور پر کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حالات کے پیچھے اتنے آپ کو مجبور نہ دکھائیں کہ اب ہمارے حالات کمزور ہو گئے، حالت پتلی ہو گئی ہے، پیسے کی آمد کم ہو گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سوچتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل نڈھال کر دیجئے اور یہ کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ انسان کو جتنا اس کے پاس امکانات ہیں اسی امکانات کے پیش نظر اپنی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بنائے ہیں۔ کسی کو بیماری آتی ہے تو بیماری اس کو پریشان کرتی ہے، لیکن بیماری پریشان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ بیماری آئی ہے تو اس کی دوا بھی دنیا میں موجود ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور بیماری کی دوا بھی اتاری ہے۔ وجعل لكل داء دواء، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ فتداووا ولا تداووا بحرام، حدیث میں آیا کہ تو علاج کرو لیکن حرام چیز کے ذریعے علاج نہ کرو۔ لہذا انسان کو اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے وہ چیزیں جو دنیا میں اس کے کام آنے والی ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے حالات کو درست کیجیے، اوقات کی تنظیم کیجیے، اور اسی طرح سے اچھے کاموں سے بھرنے کی کوشش کیجیے، اور روزی کی تلاش میں بھی لگیے، بڑی نہیں چھوٹی تلاش کیجیے، لیکن یوں بیٹھ جانا چھوڑ کر کے اپنے آپ کو، جیسے بہت سارے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں، یا ہے کہ اس غم و اس یعنی بیکاری کی حالت میں جب پریشان حال ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت جھگڑا کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کوئی چیز درست نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود اپنی درستگی کا سامان پیدا کرنا چاہیے، رب سے استغفار کرتے ہوئے، اور اسی طرح سے اپنے وقتوں کو مشغول رکھیے۔ ایسے ہی کیوں آپ اسی بیس پہ بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ پڑھیے، عبادت کیجیے، دوستوں سے ملیے، کچھ بیٹھنے کی کوشش کیجیے، ہاں ان سے اپنے لیے مشورے طلب کیجیے، کچھ رب سے عبادت کے لیے بھی اوقات خاص کر لیجیے، تاکہ آپ کا وقت بٹے تو آپ کی پریشانی کے اسباب ڈھونڈنے میں، کچھ پریشانی کے اسباب ڈھونڈنے میں آپ کو راستہ مل سکے۔ اسی طرح سے ایک بات ہم یہ بھی نصیحت کے طور پر کہیں گے کہ انسان کو اپنے روزی کے لیے اس حد تک پریشان ہونا کہ اپنے آپ کو نڈھال کر لینا اور پسماندگی اور اسی طرح سے بیکاری کے حوالے کر دینا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے ہی 50,000 سال پہلے ہی لوگوں کی روزیاں بھی مقدر کر دی ہیں، اور جو کچھ آپ کے لیے ہونے والا ہے وہ آنے والا ہے، اور جو کچھ نہیں ہونے والا ہے وہ آپ کی لاکھ کوشش کریں نہیں ملنے والا ہے۔ لہذا اسی صورت میں آپ کے لیے جو کچھ ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کچھ بھی چلنے پھرنے والے ہیں سب کی روزی اللہ کے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ان کا کہاں رہنا ہے اور کہاں جانا ہے یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور یہ سب اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی کہ ہم کو یہاں سے مل جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تو اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پہنچنے والے ہیں۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت بنا رکھا ہے۔ آپ کے اوپر یہ پریشانی آئی ہے، یہ ٹل بھی سکتی ہے، لیکن آپ اتنا مایوس ہو کے خود اپنے آپ کو ٹال دیں کہ چلو اب ہم موت کے حوالے کر دیتے ہیں، یا کہ پریشانی کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔
اور ایک چیز جو خاص طور سے جس کا دھیان دینا چاہیے کسی بھی انسان کو جو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے پہلے کے احوال سے بدل کے دوسرے اور خراب احوال میں آ جاتا ہے، اسے ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے اور بری حالت میں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں سارے لوگ ایک ہی معیار کے نہیں ہیں۔ آپ جس پوزیشن میں تھے اس سے اچھے بھی لوگ تھے، اور لوگ جو اس سے تھے ان سے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جس پوزیشن میں تھے ان سے کم والے تھے، ابھی جس پوزیشن میں ان سے بھی لوگ خراب حالت میں پائے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جو تم سے کم درجے میں ہے، مالی حساب سے، عزت کے حساب سے، روزی کے حساب سے، تنخواہ کے حساب سے، اور اسی طرح سے اور بھی ساری چیزوں میں آپ سے جو کم درجے میں ہیں ان کی طرف دیکھا کرو، اور ان کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اونچے اور بالا ہیں۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّہ، اور ایک حدیث میں ذاتی نعمت اللہ علیکم۔ تو یہ آپ کا یہ طریقہ عمل کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلانا، اور اوپر والوں کو دیکھ کر کے ہوس میں پڑ جانا، یہ طریقہ غلط ہے۔ لہذا نیچے والوں کو دیکھ کر، آپ ان کے حالات کو دیکھ کر اپنی بہتر ان سے بہتر حالت کو دیکھ کر اطمینان رکھیے، اور یہی طریقہ کار اس بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی نعمت کی قدر تم پہچانو گے۔ اور اس طرح سے پہچاننے کے ساتھ انسان کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی حالات بدلتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے ویسے۔ لہذا ان کے ساتھ آپ کو یہ ہونا چاہیے، اور آپ کی نیت درست رہنی چاہیے۔ آپ جو کچھ کام آپ نے ذکر کیا آپ نے اس میں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان پہلے کر پاتے تھے، اب نہیں دے پاتے ہیں، تو بھائی جس انسان کے پاس ہو اسی پر دینے کا حق بنتا ہے، اور جب آپ کے پاس خود ہی نہیں پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی۔ لہذا آپ کے والد مشقت کرتے کماتے کھاتے ہیں، تو وہ کمانے کھانے دیجئے۔ آپ نے جو پہلے کیا وہ بہتر کام کیا تھا، اور اب بھی کوشش کیجئے، ایسا نہیں دے پاتے تو کم از کم فون کر لیجئے، کوئی مل جائیے، کبھی احوال پوچھ لیجئے، جتنا آپ کے مقدور میں بلا پیسے کے اتنا کرتے رہیے۔ اور آپ یہ بات کو یاد رکھیں، اس حدیث کو جو کہ بخاری شریف میں ہے، جس کو میں سناتا ہوں، جو آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے کافی ہے، وہ یہ حدیث یہ ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی اجر لکھا جاتا ہے اس زمانے کا جب کہ وہ حالت اقامت میں جہاں گھر پہ تھا، یہاں اپنے بازار میں تھا، اپنے محلے میں تھا، جب اس حالت میں تھا، اور وہاں جو اچھے عمل کرتا تھا اور صحیح النفس تھا، بیمار نہیں تھا، سب اچھے کام کے لیے آگے بڑھتا تھا، تو جو ثواب ملتا تھا اس ثواب کے بند ہو جانے، اس کام کے بند ہو جانے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے جب انسان اس سے معذور ہو جائے۔ لہذا آپ کے پاس بروقت ابھی مالی پوزیشن درست نہیں ہے تو اس کے آپ وہ کبیدہ خاطر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے احوال کو درست کریں گے، اور اسی طرح سے آپ کا یہ کام اپنی جگہ پر مناسب رہے گا۔ اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہا، اور ملنا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ اس کے دینے سے آج اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے دیتے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے نہیں دے پاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے نہیں، ہوتا تو آپ ضرور دیتا، آپ کی نیت آپ کے کام آئے گی۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب ہم دعا کریں یا کوئی ہم سے کہے کہ دعا کر دو ہمارے لیے، تو کیا ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، یا اپنے سے علاوہ دوسروں کے لیے پہلے کرنا چاہیے، بعد میں اپنے لیے کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ انسان دعا کے لیے کوئی طلب کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اپنے لیے بھی کرتا ہو تو سوچتا ہے صلی اللہ پہلے اپنے والدین کے لیے اور دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، جن لوگوں نے کہا ان سب کے لیے کر لیں، آخر میں اپنے لیے مانگ لیتے ہیں۔ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک آیت ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کہتے ہیں اس آیت میں تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، تو کیا یہ بات درست ہے کہ دعا پہلے اپنے سے شروع کرنا چاہیے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے، ربنا اغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ولاخوان الذین سبقونا، اور ہمارے ان بھائیوں کی، اس کے بعد کہتے ہیں ان بھائیوں کی مغفرت بھی کر دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے کوئی کینہ و کپٹ باقی نہ رکھ، انک رؤوف الرحیم، بلا شبہ تو ہی رؤوف الرحیم ہے۔ ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ نے جو آیت کی دلیل پیش کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور مستحب یہی ہے کہ مومن کو پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے،
پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات تعجب خیز نہیں لگنی چاہیے، میں اس کی دلیلیں دوں گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اسے التحیات پڑھنا چاہیے۔ تحیات کی جو پوری دعا ہے اس میں جو ہم بتانا چاہتے ہیں اس میں آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہمارے اوپر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ تو ہمارے اوپر یعنی دعا کرنے والا سب سے پہلے اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ آپ نے تحیات میں ہی پتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو گویا کہ اپنے کو دعا میں مقدم کرنا یہ صحیح ہے، رسول کے فرمان میں سے ہے اور رسول کی تعلیم میں سے ہے۔ السلام علینا کے لفظ سے اسی لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے لیے دعا شروع کرنا چاہیے۔ آئیے ایک دوسری حدیث بھی سناتا ہوں جو ابی بن کعب کی ترمذی وغیرہ میں ہے اور وہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذکر احدا فدعا له ودا بنفسه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو یاد کرتے اس کے لیے دعا کرتے تو سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتے تھے، اپنے سے شروع کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے انبیاء کی دعوات دعاؤں کے اندر بھی یہی چیز مذکور ہے، ہم ابھی انبیاء کی دعوت دعائیں بھی ذکر کریں گے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو ایک طویل حدیث ہے جو خضر اور موسیٰ کے قصے کے بارے میں ہے، میں اس لمبے قصے کی طرف نہیں جانا چاہتا، سورہ کہف میں تذکرہ ہے اور رسول کی حدیث میں بھی تذکرہ اس کا آیا ہوا تفصیل سے۔ اس میں جو رسول نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا اور خضر نے یہ کہا اور خضر نے یہ کہا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو کہا کہ اب تیسری بار میں نہیں پوچھوں گا، اگر غلطی ہو گئی پوچھنے کی دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات تک پہنچے قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ اعتراض کیا رحمۃ اللہ علینا وعلی موسیٰ، تو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہمارے اوپر اور موسیٰ کے اوپر۔ لولا انہ عجل رأى، جب اگر وہ جلد بازی نہیں کرتے کہ بھئی اب 3 بار غلطی ہوگی اب نہیں پوچھوں گا، تو ہو سکتا ہے آگے اور بہت ساری تعجب خیز باتیں ان کے سامنے آتی، لیکن انہوں نے خود سے اپنے آپ کو جلدی میں ہلاک کر لیا۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب انبیاء کا ذکر کرتے آپ، انبیاء کا تذکرہ کرتے، جیسے یہاں پر ہے رحم اللہ علینا وعلی موسیٰ ہے، اور ایسی حدیثوں میں اور بھی جہاں بھی انبیاء کا تذکرہ آتا ہے تو آپ پہلے اپنے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، پھر انبیاء پر بھیجتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علینا وعلی اخی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہمارے بھائی پر یعنی موسیٰ پر یا عیسیٰ پر، اس طرح سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو دعا کرتے وقت سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا شروع کرنا چاہیے، اور یہی سنت کا طریقہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر دوسرے کے لیے دعا شروع کرے۔ اور اس اپنے لیے دعا کرنے میں حقیقت انسان اس وقت بڑا ہی محتم ہوتا ہے کہ بھئی اپنے لیے بہت سی گناہوں کو یاد کر کے سوچتا ہے، دعا کرتا ہے بڑے اطمینان سے اور بہت ہی خشیت اور گریہ و زاری کے ساتھ، تو اس طرح سے یہ چیز فائدے میں ہے۔ تو بلا شبہ اس طرح سے دعا کرنا، اور حدیثیں اس طرح سے بہت ساری ہیں لیکن ہم انہیں بتائیں گے آپ کو کسی اور موقع پر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کرتے ہوئے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اور اپنے لیے آدمی جب دعا کرتا ہے تو گریہ و زاری اور تضرع اور خاکساری زیادہ ہی رہتی ہے، اور دعا کے اندر قوت اجابت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ آپ سے چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو بھی اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔